السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بصیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکلیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وصفینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا، وعافیت الابدان وصفائیہا، والنور الابصار وضیائیہا، وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البصر، یا صاحب الجمال و یا سید البصر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، غیروں کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، غیروں کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک دالیانی چھوڑ کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا، وعافیت الابدان و صفائیہا، ونور الابصار و ضیائیہا، وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز سامعین کرام، جس طرح کل میں نے بیان کیا تھا کہ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو۔ مقصد کیا تھا؟ شہادت امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اصل تو مقصد ہے نا، یہ شہادت کیوں قربانیاں کیوں دی، شہادتیں کیوں دی؟ دین کی خاطر، دین کی بقا کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر۔ تو اس دین کو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ جس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا امام علی مقام نے، اس دین کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ 10 دنوں کی جو محفل ہے محرم الحرام کے مہینے میں یہ محفلیں سجائی جاتی ہے، مقصد یہ ہے کہ دین سمجھایا جائے۔ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اتنی قربانیاں، اتنے مصائب اور اتنی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ محفلیں دین سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان محفلوں کے ذریعے ہم دوسروں تک دین پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آپ پر، دین کے احکام پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہی مقصد ہے محفلوں کو سجانے کا، اور بارگاہ شہدائے کربلا میں ہم اپنی غلامی کا ثبوت پھیر سکے، خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر سکے کہ اے امام، اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کے قدموں کی خاک بن جاتے، قدموں کی خاک کے بھی لائق، ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہے۔
من غلام ابن غلام خواجہ ہند الولی سد باظہار کرم مخدوم سمنا سیدی. ہم تو غلاموں کے غلام ہے. تو اصل دین سمجھنا ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. جو رزق حلال ہے نا، جو بنیاد ہے، حرام طریقے سے تم حج بھی کا، ایک بہت سارے ہوتے ہیں نا، رشوت کا مال خرچ کر ادھر سے لے لیا، ادھر سے رشوت لے لی، ادھر ابھی کہتے ہیں حاجی صاحب ہم تو حج کرنے جا رہے. بھائی ایسی حجوں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. رشوت لے کے چوری چکاری کر کے ادھر ادھر سے لوگوں کا حق مار کے. آج تو بہنوں کے حق نہیں دیے جاتے. ہمارے مسلم معاشرے میں یہ ایک بدنما داغ ہے. ابھی سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ بیٹیوں کا حق باپ کی جائیداد میں ایسا ہے جیسے بیٹے کا حق. یہ ابھی لیٹسٹ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہے. اسلام 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جو بیٹے کو ملے گا اتنا ہی حق بیٹے سے آدھا، یعنی شوہر کی طرف سے. اس کی بڑی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کہاں اسلام نے بیٹی کا حق، عورت کا حق 1400 سال پہلے دے دیا ہے. آج ماڈرن زمانے میں اب جا کے 21ویں صدی میں عدالتیں فیصلہ کرتی کہ نہیں بیٹیوں کو حق ملنا چاہیے. تو ماڈرن دین کون سا ہے؟ اسلام ہے نا. ماڈرن دین تو اسلام ہے. لیکن میں نے جیسا کہا تھا کہ آج کا جو ٹاپک ہے، ہم بھول گئے کہ ہمارا اس دین اسلام ہے. ہم نے فراموش کر دیا کہ ہم تو ایسے ہی دنیا میں زندگی جی رہے ہیں جیسے عام لوگ جی رہے. تم عام نہیں ہو، تم اسلام کے ماننے والے ہو. تم بھول گئے ہو کہ تم مسلمان ہو. ہوا سماکم المسلمین، وہ ہے، یہ ملک ہے، یہ وہ ہے. قرآن تو کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تم اسلام کو ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. دنیا میں جیو تو اس طریقے سے جیو تمہیں دیکھ کر لوگ کہے کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں، یہ مسلمان بیٹھے ہیں، یہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہم بھول گئے کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہم فراموش کر چکے. یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد، بدر سے لے کر کربلا تک بے شمار قربانیاں دی ہے، تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ذرا یاد تو کرو، مکے کی سرزمین تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف کس طرح ستاتا تھا، کس طرح ظلم کیے جاتے تھے حضرت بلال حبشی پر. گرم گرم انگاروں کے اوپر ننگی پیٹھ کر کے حضرت بلال حبشی کو گرم انگاروں کے اوپر لیٹایا جاتا تھا. اور حضرت بلال حبشی کی روح پکارتی تھی احد احد احد. ذرا پوچھو تو صحیح، اتنا ظلم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کیوں اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں؟ حضرت بلال کی روح جواب دے گی مجھے اسلام سے محبت ہے، میں اس لیے اتنا ظلم کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام سے محبت ہے. حضرت یاسر کی کہانی دیکھیے. پھر حضرت یاسر نے ایمان قبول کیا. یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے حضرت یاسر کے دونوں پاؤں میں الگ الگ رسی، دونوں پاؤں میں رسیاں باندھ دی. کہا کہ یاسر اب بھی وقت ہے، اسلام سے انکار کر دو، کہہ دو کہ میرا مذہب اسلام نہیں ہے، میں اسلام کو نہیں مانتا، ابھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اونٹوں کو دوڑایا جائے گا اور یہ اونٹ تمہارے جسم کے 2 حصے کر دیں گے. لیکن قربان جائیے حضرت یاسر نے جواب دیا تھا کہ اگر اسلام کے خاطر میرے جسم کے 2 حصے بھی ہو جاتے ہیں مجھے منظور ہے، لیکن میں اسلام سے انحراف نہیں کر سکتا، اسلام سے بغاوت نہیں کر، مجھے اسلام سے محبت ہے. حضرت یاسر کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہ مجھے اسلام سے محبت ہے. یہ بدر میں 313 صحابہ جو نکلے تھے، بھوکے پیاسے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے، انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا. کیوں؟ کہ اسلام سے محبت ہے. یہ صحابہ نے ہجرت کی تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب پتہ چلا نا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، تو
تو حضرت صہیب رومی نے بھی اپنا گھر بار، اپنا کھیتوں کا جو بھی تھا آپ کے پاس ملکیت، سب بیچ باچ کے سب جمع کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، جائیداد، مال و سامان، اور اونٹ کی مہار پکڑ کے مکے کی سرحد سے باہر نکلنے لگے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سرداران قریش، ان کو پتہ چلا تو سب دوڑے آئے۔ ابو جہل آیا، کہا اے صہیب، تم مکے کی ساری جائیداد بیچ کر تم مدینہ جانا چاہتے ہو، یہ دولت لے کر تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم یہ دولت وہاں لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تمہیں جانا ہے تو اکیلے جاؤ، یہ دولت مکے کی ہے، تم یہیں رہنے دو۔ حضرت صہیب نے کہا میری ملکیت ہے، میں کہیں بھی لے جاؤں؟ کہا نہیں، تمہیں جانا ہے تو اکیلے جاؤ، یہ مال و دولت تمہیں یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب نے جواب کیا دیا تھا کہ اگر دین کے لیے، اگر حضور کی محبت میں دنیا کی دولت چھوڑنی پڑتی ہے تو میں اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اکیلے جاؤں گا مدینے۔ جیسے ہی مدینے کی سرحد میں پہنچے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا چلو۔ کہا یا رسول اللہ کہاں چلے؟ کہا میرا صہیب آ رہا ہے، وہ دنیا کی مال و دولت کو ٹھوکر مار کر میری محبت میں مدینے آ رہا ہے۔ حضرت صہیب نے دنیا کی دولت کو کیوں ٹھکرایا؟ جواب ملے گا، مجھے اسلام سے محبت ہے، اسلام سے محبت۔ جہاں دیکھیں یہ اتہاس رہا ہے، تاریخ رہی ہے، اسلام کو ماننے والوں نے دنیا پرستی نہیں کی ہے، دنیا کی دولت کے پجاری نہیں بنے ہیں، انہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ راضی کس عمل سے ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ اس بات پر غور کیا کہ جہاں اللہ کی رضا وہی ہماری رضا، اللہ جو حکم دے گا ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، دین پر زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہمیں دین سے محبت ہے۔ ہمیں ایسے تو امید تو اللہ سے ہی رکھنی چاہیے کہ سارے مسلمان کتنا بھی کمزور ایمان ہو لیکن اسلام سے محبت تو کرتے ہی ہے، لیکن میں آپ کو جگانے کے لیے کہتا ہوں، جو اسلام سے محبت کرتا ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو اسلام سے محبت کرتا ہے وہ کبھی رشوت نہیں لیتا ہے، جو اسلام سے محبت کرتا ہے نا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم اسکالر نے، ایک غیر مسلم رپورٹر نے رپورٹ چھاپی تھی اس طریقے سے کہ آج کے مسلمان رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ ارے بھئی ہم کیسے مسلمان بنے؟ پہلے تمہاری زندگی تو دیکھو، تمہیں دیکھ کے کون مسلمان بنے گا؟ اسلام جو سب کو ہدایت کی دولت دینے کے لیے آیا تھا، اسلام جو سب کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے، وہ اسلام کے ماننے والے ہی غلط راستے پر چلتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دین بڑا قیمتی ہے، امام علی مقام نے اس دین کو بچانے کے لیے ساری قربانیاں دے دی، اپنا وجود اسلام کے نام پر قربان کر دیا امام علی مقام نے، اور کہا یہ دین بڑا قیمتی ہے، لیکن ہم نے دین کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو دین سے محبت کرے گا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت نہیں لے گا، چوری نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسلام سے محبت کرنی ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ارے امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص، نام جانتے ہو کیا ہے؟ ڈاکٹر لارنس براؤن۔ آج سب کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ جا کے سرچ کرو، ڈاکٹر لارنس براؤن، بہت بڑا پروفیسر، میڈیکل کا پروفیسر، میڈیکل کالج کے اندر جا کے اسٹوڈنٹ کو وہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا ویسے ہی، یہ دنیا کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ ناستک تھا، ملحد تھا، کسی خدا کو نہیں مانتا تھا، کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا۔ ڈاکٹر لارنس براؤن بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کے لیکچر دیتا تھا کہ یہ دنیا ایسے ہی فطرت پر اپنے آپ بنی ہے، یہ دنیا اس طرح چل رہی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ کہاں یہ دنیا کے لوگ مذہبوں میں پڑ گئے ہیں، کوئی اس خدا کو مان رہا ہے، کوئی اس خدا کو مان رہا ہے، الگ الگ دھرم، الگ الگ مذہب اس دنیا میں ہے۔ کہاں یہ دنیا کسی نے نہیں بنائی، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے۔ بہت بڑا پروفیسر تھا، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر دیتا تھا، لیکن ایک اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا، ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اس کے گھر بچی پیدا ہوئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر بیٹی، ارے بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس سے
محبت کرتا ہے, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا, اس کے وہاں بیٹی پیدا کرتا ہے. تو بیٹی جس کے گھر پیدا ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے, اللہ نے اسے کائنات کی دولت عطا کر دی ہے. بیٹیوں سے محبت کرو, بیٹیوں سے پیار کرو. یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی. یہی بیٹیاں تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گی. ڈاکٹر لارنس براؤن گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو, اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی. لیکن بیٹی پیدا ہوئی نا, حالت کیا تھی؟ پہلی دن کے وہ جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچا, بیٹی کو دیکھا, اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, انگلی پکڑی, بیٹی کھڑی ہو گئی. ایک دن کی بیٹی, ابھی پیدا ہوئی ہے, ایک دن کی بیٹی کھڑی ہو گئی. حیران رہ گیا, یہ کیسا واقعہ پیش ہوا ہے؟ آج تک میڈیکل لائن کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیدا ہونے والی بچی, ایک دن کی بچی کھڑی ہو جائے. لیکن ڈاکٹروں کو بات کیا کہا, کبھی کبھی ہزاروں میں کئی ایسے قصے بنتے ہیں, ہزاروں میں ایسے, کبھی بچے لاکھوں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. لیکن معاملہ شانت ہو گیا. پھر اس کے وہاں اللہ نے دوسری بیٹی عطا کی. اگر دو بیٹیاں بھی گھر میں ہو نا تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی یا 1 بیٹیاں دی, بیٹی کی اچھے سے پرورش کرے گا, اس کے حقوق ادا کرے گا اور اس کا نکاح کر دے گا, کل میدان قیامت کے دن میں اور وہ شخص, جس طرح 2 انگلیاں ہے, جس طرح 2 انگلیاں جتنی قریب ہے جنت میں, وہ میرے ساتھ اتنا قریب رہے گا. ڈاکٹر لارنس براؤن کے وہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی. لیکن حالت کیا تھی دوسری بیٹی کی؟ پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا. ڈاکٹروں نے بتایا فون کر کے, ڈاکٹر لارنس کہ تم جلدی آ جاؤ ہاسپٹل میں, تمہارے وہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن اس کی سچویشن بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. پورا جسم نیلا پڑ گیا, اس کے باڈی میں آکسیجن نہیں پہنچ رہا ہے, آکسیجن کی کمی کی وجہ سے خون جام ہو گیا ہے اور پورا جسم نیلا پڑ چکا ہے. ڈاکٹر لارنس براؤن جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچا, ڈاکٹروں سے مشورہ کیا, کہا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا, آکسیجن کی جو سسٹم ہے اسے سدھارنا پڑے, اور 1 دن کی ابھی تو پیدائش ہوئی ہے, ابھی 1 دن پیدا, لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا, لیکن کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا. اگر بچ بھی گئی تو 2 سال کے بعد پھر سے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. سچویشن کیونکہ اس کی اتنی خراب ہے, پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے, اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن ضروری, اور آپریشن بھی سکسیس ہوتا ہے یا نہیں سکسیس ہوتا ہے. اگر سکسیس ہو بھی گیا آپریشن تو 2 سال کے بعد پھر آپریشن کرنا پڑے گا. ڈاکٹر لارنس براؤن نے کہا, جیسا آپ لوگ سمجھو آپریشن کرو. آپریشن تھیٹر میں اس لڑکی کو لے جایا گیا ہے, اور آپریشن تھیٹر کے پاس ہی ہاسپٹل کے اندر ایک پریئر روم ہے, یعنی ہر مذہب کا ماننے والا, ہر دھرم کا ماننے والا اپنے اپنے طریقے سے اپنے دھرم کی عبادت, پوجا پرارتھنا جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. پریئر روم کے پاس سے وہ گزر رہا ہے, اس کی بیٹی آپریشن تھیٹر میں ہے, ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, 1 دن کی بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے, اور ڈاکٹر لارنس براؤن آپریشن تھیٹر کے باہر پریئر روم سے گزر رہا ہے. اچانک ایک خیال دل میں جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج تو آزما لے. کالجوں میں جا کے تو لیکچر دیتا تھا کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, دنیا اپنے آپ چل رہی ہے, یہ دنیا دھرم کے ماننے والے, یہ الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے, الگ الگ خداؤں کے ماننے والے, یہ جھوٹے ہیں, کوئی خدا نہیں ہے. کہاں آج تو آزما لے, آزما کر تو دیکھ. اس کے دل میں جیسے کوئی کہہ رہا ہے. وہ پریئر روم سے گزر رہا تھا, اچانک پریئر روم میں گیا کہ چلو آزما لیتا ہوں, میری 1 دن کی بچی کا آپریشن ہے. وہ گیا, کسی دھرم کو مانتا نہیں تھا, کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا, لیکن بیٹھا اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور سر جھکا کے دل میں کہہ رہا ہے, اگر تو ہے تو آج دکھا دے. کہ کسی دھرم کو نہیں مانتا تھا, کیا کہ دنیا میں اپنے آپ اگر آج میری بیٹی کا آپریشن ہے, اگر تو ہے دنیا کو چلانے والا, اگر کوئی ہے, اگر تم موجود ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے, تو آج دکھا دے, میں مان لوں گا اور سچے خدا کو ڈھونڈ کر اس پر ایمان لے آؤں گا, اس کی عبادت کروں گا. بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا. باہر نکلا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا, پیشانی پر ہاتھ رکھ کے ڈاکٹر سوچ رہے ہیں. وہ جلدی جلدی پہنچا, کہا کہ ڈاکٹر کیا ہوا, آپریشن فیل ہو گیا کیا؟ کہا نہیں, آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہاں ہم نے دیکھا اس کی ایکس رے رپورٹ سب کچھ کرایا,
اس پہ بیماری تھی، اس کے جسم میں آکسیجن نہیں تھا، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پوری باڈی نیلی پڑ گئی تھی، لیکن ہم نے جیسے ہی آپریشن کی تیاری کی، اس کے جسم کو اسٹریچر پر رکھا، بیڈ کے اوپر سلایا، آپریشن کی تیاری کر رہے تھے، دیکھا کہ بچی نارمل ہو گئی، پورا جسم جیسے نارمل ہوتا ہے نارمل ہو گیا۔ ہم نے پھر سے ایکس رے کرایا، ایکس رے میں کچھ ہی نظر نہیں آیا، سی ٹی اسکین وغیرہ سب کچھ کرائے، پہلے کی رپورٹ اور بعد کی رپورٹ، پہلی کی رپورٹ بتا رہی تھی کہ باڈی میں آکسیجن کی کمی ہے جس کی وجہ سے باڈی نیلی پڑ گئی ہے، لیکن بعد کی ہم نے رپورٹ دیکھی، باڈی رپورٹ نارمل ہے۔ یہ ایک لمحے میں، چند لمحوں کے اندر یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اتنا بڑا چمتکار، اتنی بڑی کرامت کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر لارنس براؤن اپنے اندر اندر مسکرا رہا ہے کوئی تو ہے جس نے میری بات سن لی ہے، کوئی ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب میں ڈھونڈوں، ابھی بھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ مسلمان کب ہوا ہے؟ 1994 اپریل کا مہینہ 1994 میں وہ مسلمان بنا ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کا دیکھا، یہ چمتکار ہو گیا، میری بیٹی کو کسی نے بچا لیا۔ وہ کون ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، جو لوگوں کے دل کی آواز سنتا ہے، جو مظلوموں کی فریاد سنتا ہے، جو غریبوں کی آہوں کو سن لیتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ کہاں میں ڈھونڈوں گا؟ اس نے 6 کتابیں لکھی، ریسرچ کیا، دنیا کے سارے دھرموں کی کتابوں کو اس نے ریسرچ کیا، سارے مذہب کے لٹریچر کو پڑھا، اور اس نے 6 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام ہے دا وٹنس آف ٹرو، اور ایک کتاب کا نام ہے دا ریئلٹی آف گاڈ۔ دا ریئلٹی آف گاڈ آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے، ڈاکٹر لارنس براؤن، اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی۔ 1994 اپریل کا مہینہ 1994 میں ڈاکٹر لارنس براؤن امریکہ میں اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ کیا دیا ہے جانتے ہو؟ سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر زندگی جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل ہے، اسی لیے میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہاں امریکہ، اور نہ خدا کو نہ ماننے والا، کسی خدا کو ماننے والا نہیں، آج دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے۔ چہرہ دیکھو ماشاء اللہ، چہرے پر سنت رسول ہے۔ آپ کو لگے گا کہ نہیں کہ یہ اتنا بڑا ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ آدمی جو پہلے ناستک تھا، کسی کو نہیں مانتا تھا، آج اسلام کے دامن میں آ چکا ہے، آج اسلام کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لا رہا ہے۔ ہمارے تو باپ دادا مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، لکڑ دادا مسلمان، لیکن ہمارے اندر اسلام نہیں ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ خدا اس دین کی قدر کرو۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد بدر سے لے کر احد تک، بدر سے لے کر کربلا تک نہ ختم ہونے والا قربانیوں کا سلسلہ۔ ارے طائف کی گلیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پر کتنی سنگساری کی گئی، حضور پر کتنے پتھر برسائے گئے۔ تاریخ حیران ہے، محدثین جب یہ واقعہ بیان کرتے تو ان کی روح کانپ جاتی ہے کہ دنیا کے سب سے قیمتی وجود مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پر پتھر برسائے گئے، حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی، لیکن پھر بھی پتھر مارنے والوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے بددعا نہیں دی، دشمنوں کو بھی دعائیں دینے والے آقا جو دین لے کر آئے نا، یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کو تم تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی ہے۔ اس دین کی قدر کرو، اس دین کی اہمیت کو سمجھو، اس دین کو اپناؤ۔ صرف کہنے سے مسلمان ہے تو مسلمان نہیں ہو، کہتے ہم مسلمان ہیں، ڈیٹ آف برتھ کے اندر جو سرٹیفکیٹ اس میں لکھ دیا کہ یہ مسلمان ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نام مسلمان رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی میں اسلام نظر آنا چاہیے، اسلام تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے، تمہارے گھر میں اسلام نظر آنا چاہیے، تمہاری آفس میں اسلام نظر آنا چاہیے، تمہارے کاروبار میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ دنیا کہے کہ نہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، آج جو ایک یہ بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان تو لڑائی جھگڑے کرنے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اسلام
डॉक्टर आप बीमार है, डॉक्टर के पास आप दवाई लेने गए, डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया, दवाई लिख दी, आप दवाई पिएगे ही नहीं तो अच्छे थोड़ी होने वाले हैं। और फिर कहेंगे डॉक्टर बराबर नहीं है यार, नहीं अच्छा। अरे भाई तू अमल तो कर, डॉक्टर ने जिस तरह एहतियात की है दवाई इस्तेमाल करने का, इस तरह दवाई इस्तेमाल कर, फिर तुझे अच्छा होगा ना। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन इस्लाम की जो तालीमात है वो हमारे अंदर नज़र नहीं आती। और आज के दौर में दीन बड़ा ज़रूरी है, दीन पर अमल बड़ा ज़रूरी है। आज का जो ज़माना है ना, बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि एक ज़माना आएगा, सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा। आज देखिए कितना फितनों का ज़माना है ना। हुजूर ने फरमाया था आखिर ज़माने में फितने ऐसे नाजिल होंगे, ऐसे फितने पैदा होंगे, जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं इस तरह रोज फितने बरसेंगे। फितने, तरह तरह के फितने। दुनिया में देखिए कितने फितने हैं, इंसान हैरान रह जाता है। जिंदगी से लोग तंग आके आत्महत्या नहीं करते, सुसाइड नहीं करते। रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज समाचार देखो, कोई ना कोई आत्महत्या करता नजर आ रहा है। बड़ी खतरनाक सिचुएशन। ये दुनिया कयामत के करीब जा रही है। अल्लाह का जो वादा है कि मैं कयामत बर्पा करके रहूंगा, कयामत आएगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ये कयामत की तैयारियां जल्द आ रही है, धरती कम हो रही है, दुनिया की पूरी जोग्राफिया और हर चीज़ बदल रही है। जो कि जिंदगी जीने के तरीके बदल रहे हैं ना। अब लोग मुंह छुपा के घूम रहे हैं, सबके मुंह पे मास्क है। क्यों? यानी जरा सोचिएगा ये कैसी सिचुएशन आ गई है। जिंदगी के जीने के तरीके बदल रहे हैं। खुदारा लौट आओ, उस इस्लाम की तरफ पलट आओ जो इस्लाम दुनिया में अच्छी बेहतरीन जिंदगी जीने की जमानत दे रहा है। जिंदगी जीने का तरीका इस्लाम तुम्हें बता रहा है। बड़ा खतरनाक दौर है। आपने कभी तूफान देखा है? तेज हवाएं चलती है, तूफान जब आता है ना, तेज हवाएं। बड़े से अच्छा बंगला बना लो, कांच का बंगला बनाओ, कितना बड़ा बंगला बना लो, लेकिन जब तूफान आता है ना, जब हवाएं आती है, तेज आंधी आती है, कितने भी दरवाजे बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, मगर वो तेज आंधी, वो तूफान किसी भी तरीके से तुम्हारे घर में घुस जाएगा और उसके जो जर्रात होते, धूल मिट्टी होती है, वो तुम्हारे घर में आ जाएगी। आता है कि नहीं? जब तूफान चलता है ना, आंधी आती है, तुम खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, सब कुछ बंद कर लो, मगर कहीं ना कहीं सुराख से रहकर, किसी न किसी छोटे से सुराख से लेकर वो मिट्टी, वो धूल तुम्हारे घर में आ ही जाएगी। कम आएगी लेकिन आएगी जरूर। ये मैं तूफान की और आंधी की अजमत नहीं बयान कर रहा हूं। मैं क्यों बयान कर रहा हूं? आपको समझा रहा हूं कि जब तूफान आता है ना, आप कितने भी कान बंद कर लो, कितना भी ये कर लो, जो नेक लोग होते हैं ना, जब फितने बरस रहे होते हैं, जगह जगह फितने होते हैं, तो नेक लोग अपनी कान आँख सब कुछ बंद कर लेते हैं। सोचते हैं छोड़ो यार, मुझे क्या है इसके ताल्लुक से, मैं अपनी इसमें बस हूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे। बहुत ख़राब हालात है। आज तो एक बाप अपनी औलाद को नहीं कह सकता कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहनो, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो। हालात बड़ी, सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती जा रही है। इस्लाम तुमसे जो जिंदगी जीने की तरीका बता रहा है, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। हम मॉडर्न जिंदगी अपना रहे हैं। खाना पीना हर चीज़ हमारा मॉडर्न होता जा रहा है। हमने हलाल और हराम की तमीज़ को भूल बैठे हम। और आज सिचुएशन इतनी तूफान आंधियों की तरह फितने बरस रहे हैं। कैसा सिचुएशन कितनी खतरनाक है जानते हो? हुजूर ने कहा ना, सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाए। आज फितने तो ऐसे हैं, उंगली के इशारे पर, एक उंगली के इशारे पर ये तय हो जाता है कि तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो या जहन्नम की तरफ। ये उंगली के इशारे पर फैसला हो रहा है आजकल। ये मोबाइल जो है ना, ये इंटरनेट, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, ये जो चला रहे हैं ना, उंगली से तो चलता है ना, लेकिन यही उंगली अगर गलत देख रही है, इसी उंगली से गलत चीज़ें सर्च हो रही है, तो तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो। और यही उंगली अगर कुरान की तिलावत सर्च कर रही है, यही उंगली से अगर तुम नबी की हदीसें देख रहे हो मोबाइल के अंदर, दीन की बातें सुन रहे हो, उलमा की तकरीरें सुन रहे हो, यही उंगली तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। उंगली के इशारे से फैसले हो रहे हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन। सिचुएशन इतनी खराब है।
ایسے ایسے ویڈیو آتے ہیں کہ تم اگر وہ ویڈیو دیکھو تمہارا ایمان چلا جائے. ایسے ایسے گانے بنائے گئے, کفریہ کلمات, لوگ گانے سنتے ہیں, ایسے کلمے, تمہارا ایمان, تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تو ایمان والا تھا, میں کب میرا ایمان چلا گیا. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. سچویشن بڑی خطرناک ہے. دین سمجھو. جو دین سمجھے گا نا, جسے دین کا پتہ ہوگا, وہ موبائل بھی استعمال کرے گا, شریعت کے دائرے میں رہ کر استعمال کرے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم موبائل مت استعمال کرو, ٹیکنالوجی, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مت کرو. اسلام تو بڑا ویژن, براڈ ویژن, بڑے دور کی سوچنے والا دین اسلام ہے نا. اسلام نے کسی چیز سے نہیں روکا. اسلام نے جو آسانیاں دی ہے, جتنا بہترین مذہب اسلام ہے ویسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی آسان دین ہے, فطرت, دین فطرت ہے, یہ نیچری دین ہے, جیسا تمہارا نیچر. وہ ہے نا حضور کی پاس یہ گیا, رسول اللہ میں بیمار ہوں, نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے کھڑے, تو حضور کی حدیث ہے, شریعت نے احکام جاری کیے ہیں. فقہا نے بتایا گا اگر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے, طبیعت خراب ہے, بیٹھ کے پڑھو, کرسی پہ نماز پڑھ لو. اگر اور زیادہ طبیعت ہے تو لیتے لیتے اشاروں سے نماز پڑھو, ہے کہ نہیں. رمضان کا مہینہ ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, لیکن بیمار ہے. اسلام کہتا ہے بڑا آسان دین ہے نا, اسلام بڑا آسان دین ہے. اگر تم بیمار ہو, روزہ نہیں رکھ سکتے, اسلام کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, رمضان گزر جائے, اچھے ہو جاؤ, بعد میں روزہ رکھ لینا. کتنی آسانیاں ہے, کتنی آسان, یہ دین کتنا آسان ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیجئے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس جتنی دولت ہے وہ سب دے دو اللہ کی راہ میں, نہیں. جو ضرورت تمہاری جیون ضروریات سے بڑھ کر, زکوٰۃ کا حکم جانتے ہو شریعت کیا کہتی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے؟ زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ تمہاری جیون ضروریات سے جو ضروری مکان, دکان, مکان ہے, کمانے کے سادھن ہے, یہ تمہاری سواری کی چیزیں ہے, کھانے پینے کی جو ضروریات, زندگی کی جو ضروریات ہے, اس سے جیون ضروریات سے بڑھ کر جو تمہارے پاس زیادہ رقم ہے, جو زیادہ ملکت ہے, اس پر زکوٰۃ ہے. اور وہ بھی کب؟ 1 سال گزرنے کے بعد. کہاں ابھی تو میرے پاس 5 لاکھ آئے ہیں, اس پر کیسے زکوٰۃ؟ قرآن اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں, ابھی 1 سال تک تیرے پاس رکھ, 1 سال کے بعد اس پر, اور وہ بھی 2-4 لاکھ ہے تو اسلام کہتا ہے نہیں, چھوڑ دو. جیون ضروریات سے بڑھ کر 2-3 لاکھ روپے تو کہا اس پر, یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ جو اس کا نصاب ہے. میں صرف اشارہ سمجھا رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, پھر بات پکڑ لینا مت لے کہ مولانا کہا 2 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. میرا مقصد آپ کے دماغ تک بات پہنچانا ہے, سمجھانا ہے. تو کچھ ہوتا ہے ایسا کہ بات ارتھ کا انرتھ لوگ کر ڈالتے ہیں. احکام شریعت کے بہت واضح احکام ہے کہ 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ, یا اس دونوں کی ملکیت کی اتنی تمہارے پاس پیسہ دولت ہے, تو 1 سال گزر جانے کے بعد یہ کتنی, اور وہ بھی کتنا دینا ہے؟ 40واں حصہ. 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 نکالنے, پورے نہیں دینے ہیں. یہ کتنا آسان دین ہے. یہ حج کے تعلق سے بھی دیکھ لیجئے, سب پر حج فرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو تم اللہ کی راہ میں حج کرو, حج کے لیے جاؤ, سب کے لیے. اور اگر کوئی بات پیسہ ہے لیکن تندرست نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں, تم اپنے جگہ کسی اور کو بھیج دو, حج بدل کرا دو. یہ کتنا آسان دین ہے, کتنی آسانی ہے. پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تیمم کر لو, مٹی سے تیمم کر لو, پتھر سے تیمم کر لو. کتنی آسانیاں ہے, لیکن آج ہم نے مشکل بنا دیا ہے. آج ہمیں ایسا لگتا ہے مسلمان بن کے رہنا یعنی تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. لوگ ایسا سوچتے ہیں. ارے دین فطرت ہے, بڑا آسان دین ہے. آج امریکہ, یورپ کے اندر بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آج مسلمان بن رہے, اسلام کو قبول کر رہے. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اسلام نے زندگی جینے کا بڑا بہترین طریقہ بنایا, عطا فرمایا ہے. یہ دین بڑا آسان ہے, دین پر چلنا مشکل نہیں ہے. ہماری نفسانیت نے, شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ایسے وسوسے ڈال دیے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں نماز پڑھنا تو بڑا مشکل ہے یار. ارے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل وہ لگ رہا ہے ہمیں, تھی تو 50 وقت کی نا, اللہ نے تو 50 وقت کی دے. تو مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرمایا, اپنی امت کا خیال رکھا, کہا مولا 5 کافی ہے میری امت کے لیے, 50 نہیں پڑھ پائے گی, ہے کہ نہیں. یہ دین بڑا آسان ہے, لیکن آج ہم نے مشکل کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے حج, اور میں جو بات کرنا چاہتا, باتیں بہت ساری ہے, وقت نکلتا جائے گا. میں نے کل بتایا تھا کہ امام حسین, ہم امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں نا, یا حسین کرتے رہو, لیکن امام حسین کی زندگی نہ سمجھو.
उसी मकसद को जिंदा यादगार करबला समझो, उसी मकसद को जिंदा यादगार करबला समझो, हुसैन इब्ने अली की जिंदगी का मुद्दा समझो। मुद्दा क्या था, दावा क्या था इमाम अली मकाम का? इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी, अपनी जान अल्लाह की राह में क्यों कुर्बान की? इतनी सारी कुर्बानियां क्यों अल्लाह की राह में पेश की? दीन बचाने के लिए। ये दीन समझो, जिंदगी का मकसद क्या था? जिंदगी, इमाम अली मकाम, मैंने कहा था कि इमाम हुसैन की तलवार पे क्या लिखा हुआ था, बता दूं आज? लेकिन हम सुन्नियों की आदत है ना, सुनते हैं एक कान से निकालते दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, मस्जिद तक रहती है, बाहर निकाल फरामोश कर देते हैं। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन की जिंदगी, इन्होंने उसूल बनाए थे इमाम अली मकाम ने। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन ने अपने जिंदगी के उसूल उस तलवार, अपनी तलवार पे लिखे थे। जिस इमाम ने जिंदगी के उसूल, जिंदगी जीने के तरीके, उसूल जानते हो? जिस इमाम ने, हमारे इमाम ने जिंदगी जीने के 4 उसूल बनाए थे और उस 4 उसूलों को अपनी तलवार पे लिखा था। कहा मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरी तलवार मौजूद रहेगी। मेरी तलवार को देख के तो लोग जिंदगी जीने का ढंग सीख जाएंगे। आज हम या हुसैन तो करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी के उसूल क्या थे हमें पता ही नहीं है। खुदारा इमाम हुसैन की जिंदगी को समझिए। ये हर साल हम मुहर्रम के, इमाम हुसैन का मुहर्रम का महीना आता है, इमाम हुसैन की याद में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहब्बतें हैं, सब कुछ है, मैं इनकार नहीं करता। हर एक के दिल में इमाम की मोहब्बत है। न जाने कब था वाक़या करबो बला हुआ। किसी का बाप मर जाए ना, 40 दिन के बाद भूल जाए, 40 दिन या 1 साल 6 महीने बरसी का फातिहा दिलाता है, फिर आगे ये कोई याद नहीं रखता है। आज कितनों के कब्रिस्तान में जाकर पूछो, दादा की कब्र लोगों को मालूम नहीं है। और कितनों को तो परदादाओं के नाम मालूम नहीं है। चलो दादा परदादा हो, लेकिन आगे लक्कर दादा खक्कर दादा जो होते हैं लोग भूल गए हैं ना, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी बनाई है। इंसान फरामोश कर पर अपनी जिंदगी आगे जीता चला जाता है। लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन को, ये वाक़या करबला को 1400 साल से ज़्यादा जमाना गुजर गया। मुहर्रम का महीना आता है, उलमा बयान करते हैं और लोग महफिलों में सुनते हैं बयाने शोहदाए करबला के वाक़यात को। ऐसा लगता है ये अभी कल का वाक़या है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल तड़पने लगता है, काश हम भी होते इमाम के कदमों में, हम भी अपनी जान कुर्बान कर देते। होता है कि नहीं? ऐसा लगता है अभी कल बहुत जमाना नहीं गुजरा, न जाने कब था वाक़या करबो बला हुआ, आंखों में अब भी है मंजरे गम बसा हुआ। न जाने कब था वाक़या करबो बला हुआ। लेकिन मुहर्रम का महीना आता है, गली गली या हुसैन की सदाएं, छोटा सा बच्चा भी जान जाता है कि इमाम अली मकाम का दिन आ रहा है, इमाम हुसैन की याद मनाने के दिन शुरू हो चुके हैं। ये दुनिया फरामोश नहीं करेगी। लोग सोचते हैं इमाम हुसैन को लोग भूल जाएंगे। अरे नहीं, जब तक मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती रहेगी तब तक हुसैन को लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि हुसैन जिंदा है। मेरा इमाम जिंदा है ना, हुसैन जिंदा है, दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह। अरे यजीद डूब गया, शाम के अंधेरों में हुसैन फैले हैं जमाने में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं जमाने में रोशनी की तरह। जब तक आसमान में लाल सुर्खी बाकी रहेगी, इमाम हुसैन की शहादत की याद भी बाकी रहेगी। लोग भूलेंगे नहीं हुसैन को, जितनी कुर्बानियां दी है इमाम अली मकाम ने। लेकिन मोहब्बतें है, मैं इनकार नहीं करता लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बतें नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन के बताए हुए तरीके पर जो ज़िंदगी के उसूल बनाए थे उस पर भी तो जरा अमल करो। इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी के 4 सुनहरी उसूल बनाए थे। उन 4 सुनहरी उसूलों को अपनी तलवार पर, अपनी जुल्फ़िकार के ऊपर लिखवाया था। पहली लाइन में क्या लिखा था जानते हो? इमाम हुसैन ने कहाँ लिखवाया? तलवार पे लिखवाया ना। हमें कहाँ लिखना है? अपने दिल की तख्ती पर। ये जिंदगी के 4 उसूल अगर याद रखे ना, जिंदगी कामयाब। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार पर पहला उसूल क्या लिखवाया जानते हो? पहली लाइन थी अर रिज़्क़ु मक़सूम। दूसरी लाइन में लिखा था अल हरीसु महरूम। तीसरी लाइन थी अल बखीलु मज़मूम। और चौथी लाइन अल हासिदु मगमूम।
समझ में आई बात? इंशाल्लाह आगे मैं समझाऊंगा क्या जिंदगी के उसूल है। मेरे इमाम पर मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, सब कुछ कुर्बान। ये हमें जिंदगी जीने का तरीका बता रहे हैं इमाम आली मकाम। इमाम हुसैन के इन उसूलों से रोशनी लेकर हम जिंदगी जिएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। अरे कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। वला तहीनु वला तहजनु वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम न करो, घबराओ नहीं, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, हुकूमतें तुम्हारी है, ये जमीनों आसमान की मिल्कियत अल्लाह ने तुम्हें अता की है, मुकद्दर तुम्हारा है। तुम्हारे ही लिए तो अल्लाह ने तख्तो ताज बनाए थे ना, तुम्हें ही तो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया है ना। लेकिन कमजोरियां तुम्हारे अंदर है, देने वाले में कमी नहीं है। लेने वाला अगर बारिश हो रही हो, रिमझिम बारिश हो रही हो और इंसान वो छाननी लेकर आ जाए, छाननी लेकर, छाननी में थोड़ी कोई बारिश के कतरे रहने वाले हैं। या अगर बर्तन लेके भी आए अच्छा, लेकिन बर्तन उल्टा रखा हो तो भी रहमत की बारिश है, उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। झमाझम रब की रहमतें बरस रही है। जो सीधा बर्तन लेकर आएगा, जिसका दिल खुला हुआ होगा, जो शरीयत के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेगा, वो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। इमाम हुसैन की जिंदगी, ये चारों इंशाल्लाह मैं आगे बयान करूंगा। क्या फरमाया? पहला उसूल अल रिज़्क़ु मक़सूम। मेरा इमाम, मेरे मौला हुसैन क्या बयान करते? जिंदगी के 4 उसूल बनाए मेरे इमाम ने और अपनी तलवार पर लिख लिए। यानी ये 4 उसूल मेरे इमाम की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते थे। पहला उसूल था अल रिज़्क़ु मक़सूम, सबका रिज्क लिख दिया गया है। लोग भागते हैं ना रोजी के लिए, इधर उधर चोरी भी कर लेते, चकारी भी, लोगों को धोखा भी। भाई क्यों कर रहे हो? अजल से तुम्हारा रिज्क लिख दिया गया है। बच्चा मां के पेट में आता है ना, अल्लाह फरिश्ते को कहता है जाओ इसका रिज्क लिख दो। लेकिन हम भागते फिरते हैं रिज्क की तलाश में, दौलत की तलाश में, इसकी तलाश में। मेरे इमाम ने उसूल बनाया जिंदगी का, और रिज्क मक़सूम, सबका रिज्क लिख दिया गया है। कौन कितने दाने खाएगा? जब तक तुम्हारे नसीब का दाना तुम खाते नहीं, इस दुनिया से तुम जाने वाले नहीं हो, और तुम्हारा रिज्क किसी दूसरे को भी नहीं मिलेगा। और रिज्क मक़सूम, सबका रिज्क लिख दिया गया है। ये मेरे इमाम कह रहे हैं। जिस हुसैन की मोहब्बत में हम जमा हुए हैं, ये इमाम हुसैन का उसूल अपने दिल की तख्ती पे लिख लो कि जो रिज्क मेरे नसीब का है मुझे मिलेगा, किसी और को अल्लाह नहीं देगा, और किसी और के नसीब का रिज्क मेरे हिस्से में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी तस्वीर, वक्त हो रहा है। दूसरा उसूल क्या था? दूसरा उसूल था अल हरीसु महरूम, लालच। जो लालची इंसान होता है ना, वो महरूम होता है। जिसके दिल में लालच आ जाती है ना, अल्लाह उसे महरूम रखता है। लालच बड़ी बुरी बला है क्या नहीं? लालच बड़ी बुरी बला। लेकिन हर एक को देखो, सबको दुनिया की दौलत। इसने एक मकान बनाया, मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा। उसने गाड़ी ली है, मैं भी ऐसी गाड़ी, और उसने ऐसा किया, मैं भी। फिर उसके लिए ना हलाल देखा ना हराम, या इधर उधर से कहीं से भी ला के बस बना डालो। इसने ऐसे किया है, मैं भी वैसा। लालच, मेरे पास इतना हो जाए, एक है मकान तो 2 बंगले हो जाए, 3 बंगले हो जाए। है ये कैसी लालच दुनिया की? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुरान कहता है दुनिया की लालच में तुम इतने अंधे हो गए हो। दुनिया के माल की लालच ने, अल्हाकुमुत तकासुर, कसरते माल की ख्वाहिश ने तुम्हें इतना दौड़ा दिया है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए। इंसान मर जाता है ना, इंसान का जो पेट है कौन भरेगा? ये कब्र की मिट्टी ही भरेगी। वरना दुनिया की दौलत, हुजूर की हदीस है ना, मेरे आगे किसी को एक मैदान भरकर सोना दिया जाए तो वो फिर लालच करेगा, मेरे पास 2 मैदान भर के सोना हो। 2 मैदान सोना हो तो कहा 3 मैदान भर के, यानी उसकी लालच खत्म नहीं होगी। ये लालच बुरी, बहुत बुरी बला। इमाम हुसैन की जिंदगी का उसूल कल हरीसु महरूम, जो लालच करने वाला है वो महरूम रहेगा। कभी लालच मत करना। ये मेरे इमाम ने हमें जिंदगी जीने का तरीका बताया है। तीसरा उसूल क्या था इमाम की जिंदगी का, जानते हो? अल बखीलु मजमूम। अल बखीलु मजमूम, जो बखील होता है ना, कंजूस,
وہ ہمیشہ جلیل ہوتا ہے. جو بخیل بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا, اپنی عورتوں کو بھی نہیں کھلاتے پلاتے, بیچارے کئی سال میں کئی بھی ایک جوڑا کپڑا دیتے اور کئی, یعنی ایسے ہوتے ہیں دنیا میں بخیل لوگ. میرے آقا نے فرمایا کبھی بخیلی مت کرو, اپنی اولاد کو کھلاؤ گے یہ بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب مل جائے گا. اپنی عورت کو بھی اچھے سے رکھو, اچھے سے کھلاؤ پلاؤ, اس نے اپنا گھر بار ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر آئی ہے. اپنی اولاد کو اپنے پریوار کو اچھے سے رکھو, گھروں میں بخیلی مت کرو. البخیل مذموم, جو بخیل ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ رسوا ہوتا ہے, جلیل و خوار ہوتا ہے. جیسے سوسائٹی میں تو ہوتے ہیں نا بہت کچھ لوگ ایسے لوگ جانے کنجوس آدمی ہے, کیا اس کے پاس جانا, کوئی اس کی عزت نہیں کرتا ہے بخیل آدمی. جو سخی ہوتا ہے کہیں بھی جائے لوگ کہتے ہیں نہیں یار بندہ ہے, یار آدمی میں دم ہے, بڑا دلیر آدمی ہے, کہیں بھی سخی آدمی ہے. مسجد ہو مدرسہ ہو کہیں بھی پیسے نہیں دیکھتا ہے, سخی آدمی ہے. اور کنجوس ہوتے ہیں لوگ, آتا ہی ہے تب بھی سلام بھی نہیں کرتے, ادھر سے چلا جاتے ہیں, اور گھر میں بھی عزت نہیں. جو بخیل ہوتا ہے کنجوس ہوتا ہے, عورت بھی عزت نہیں, بڑا بخیل ہے میرے گھر والا. باپ بیٹے بھی کہتے ہیں میرا باپ بڑا کنجوس ہے. میرے امام نے ہمیں اصول دیا زندگی جینے کا, البخیل مذموم, کبھی بخیلی مت کرنا. اللہ نے دیا ہے تو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہاں برکت نہیں ہے برکت نہیں ہے, کہاں جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس سے راضی رہے, اور جو دیا ہے اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کر. دل کھول کے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر دل کھول کے تو خرچ کر, اللہ تجھے اور دے گا. اور میرا یہ زندگی کا مشاہدہ ہے, اتنی عمر میں نے بہت دیکھا ہے, جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا, بخشش کرنے, لوگوں کو عطا کرنے والے, سخاوت کرنے. کسی سخی کو آپ نہیں دیکھو گے کہ غریب ہوگا. سخاوت کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا, اور بخیلی کرنے والا کبھی امیر نہیں بنے گا. یہ دنیا کا اصول ہے, اور میرے امام نے اپنی تلوار پہ لکھ دیا البخیل مذموم, جو بخیل ہوگا وہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا. تو یہ اصول اپنی زندگی میں اپنائے, اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو کنجوسی نہ کرے. اللہ نے دیا رزق تو لکھا ہوا ہے, پیسے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر کے کیا کرو گے, ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ اسی پلاننگ کرتے رہتے, اتنے پیسے جمع ہو گئے, اتنا ہو گیا, پھر میں واقعی آگے اتنا کروں گا. ارے بھائی سب یہیں کا یہیں رہ جانے والا ہے. آج دیکھو کورونا وائرس میں اچھے لوگ جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر لوگ لے جا رہے ہیں, 10-10 20-20 لاکھ روپیہ ایک آدمی کا بل بنتا ہے. کیا کرو گے دولت, اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کے خرچ کرو, وہ دینے والا ہے. ارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک قصہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کی تفسیر میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ, اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وافد الابدان و صفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے میرے کلیم, اے میرے پیغمبر, جاؤ, یہ فرعون جس کو میں نے دنیا کی دولت دی, دنیا کی حکومت دی, آدھی دنیا سے زیادہ پر اس فرعون کو اللہ نے حاکم بنایا, بادشاہ بنایا, اتنی ساری نعمتیں اور عمر میں بھی برکت. فرعون کو بڑی لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی, تندرستی عطا فرمائی, کبھی اسے سردی زکام بھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا یہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, خدا بن بیٹھا ہے, لوگوں کو سجدے کرا رہا ہے, حاکم ہے, اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہے, مولا کبھی اس کو بیماری بھی, کچھ سردی بھی نہیں ہوتی, بخار بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ہوتے ہیں نا انہیں میں آزماتا ہوں. آج جو بیماریوں کا در, بیماریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. بیماریاں تو ایک نعمت ہے, بیماری نعمت ہے. کسی کو بخار بھی آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں, بیماری کی وجہ سے اللہ ایسے گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے جو گناہ انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. بیماریوں کے ذریعے اگر مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے, میرے آقا کی حدیث ہے, مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے, اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. کورونا وائرس میں ہے بیمار, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. بیماری ہے لیکن اللہ سے دعا, کیونکہ دعا سجن المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیا ہے, رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے, بس دنیا میں پڑے ہے کہ پیسہ ہوگا تو ہم
بچ جائیں گے. اب بڑے بڑے پیسے والے کوئی جان نہیں بچا سکتا ہے. آج کورونا وائرس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پیسے سے جان نہیں بچتی ہے. جان اور زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے دستے قدرت میں ہے زندگی اور موت. تو اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, اللہ نے فرمایا میرے کلیم جاؤ. یہ فرعون جس کو میں نے ساری نعمتیں دی, دنیا کی دولت دی, حکومت دی, عمر میں برکت دی, تندرستی دی, کبھی اسے کوئی بیماری نہیں ہوئی, لیکن یہ اب اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے. آج بھی کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے نا تو چھلکتا بہت ہے نا, اتراتا بہت ہے, میں نے اتنا کر لیا. کبھی اترانا نہیں چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, ناشکری نہ کرو, کفران نعمت نہ کرو. فرعون کو اللہ نے نعمتیں دی, خدا بن بیٹھا, اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہی خدا ہوں, میرے سامنے جھکو, اللہ نے میرے پاس بہت دولت ہے, میں بادشاہ ہوں, حاکم ہوں, میری مطابق زندگی گزار. اللہ نے فرمایا میرے کلیم جاؤ اور فرعون کو دین کی دعوت دو. فرعون کو دین کی دعوت دو, ایک خدا کی عبادت کی دعوت دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا جانتے ہو؟ کہا مولا میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے اور اس کی تفسیر میں ہے, مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہا کس چیز کا ڈر؟ کہا میرے بھی, حالانکہ جو نبی ہوتے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اصل خوف کس چیز کا تھا؟ اپنی امت کا خوف تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماننے والے, کیونکہ جابر بادشاہ تھا نا, بڑا ظالم بادشاہ تھا فرعون, بڑا ظلم کرتا تھا. کہا مولا اگر میں اسے سمجھانے جاؤں گا, میرے ماننے والے ہیں, ان کے بال بچوں کا سب کا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا ظالم بادشاہ ہے, سب کو قتل کر دے گا. میرے بیوی بچوں کا, ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ تو فکر اپنی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو فکر کس کی تھی؟ اپنی امت کی فکر تھی کہ ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہارون کو بھی لے چلو ساتھ میں, اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ, اور تمہارا جو عصا ہے, عصائے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا, اللہ نے بڑے معجزے اس عصے سے ظاہر فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا, کہاں اپنی لکڑی, اپنا عصا لے چلو. کہا مولا مجھے ڈر لگ رہا ہے, میرے ماننے والوں کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں ہوں نا, ان اللہ معنا, اللہ تمہارے ساتھ ہے, تم گھبراؤ نہیں. کہاں دیکھنا چاہتے ہو میری قدرت کا تماشا؟ میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو؟ اے کلیم تمہارا عصا یہ سامنے جو پتھر پر آئے نا, اس پتھر پہ عصا مارو. اب دیکھو قدرت دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن ہوا کیا؟ پتھر میں ایک اور پتھر نکلا. پتھر پہ عصا مارا, پتھر کے 2 ٹکڑے, اندر ایک اور پتھر. مولا یہ تو پتھر نکلا. کہاں اور عصا مارو. پھر عصا مارا گیا, پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر ایک پتھر, پتھر کے اندر ایک اور پتھر. مولا یہ پھر پتھر نکلا. کہاں پھر سے عصا مارو. تیسری مرتبہ بھی پتھر کے اوپر عصا مارا, پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے. پھر ایک اور پتھر. چوتھی مرتبہ عصا مارا, پتھر کے 2 ٹکڑے ہوئے. 2 ٹکڑے پتھر کے ہوئے, اندر سے ایک کیڑا نکلا. ایک کیڑا نکلا, کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا, ایک کیڑا نکلا, اور اس کے منہ کے اندر ہرا پتا ہے. سبحان اللہ تو بولو. 4 مرتبہ پتھر ٹوٹا ہے, پتھر کے اندر پتھر, پتھر کے اندر پتھر. چوتھا پتھر ٹوٹا ہے, اس میں ایک کیڑا نکلتا ہے, اور کیڑے کے منہ کے اندر رزق ہے, کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہے. حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا تیری قدرت بے مثال ہے مولا, واقعی مولا تو رزاق ہے. 4 پتھروں کے اندر بھی اپنی مخلوق کو تو بھولتا نہیں مولا, اپنی مخلوق کو تو بھولتا. 4 پتھروں میں تو نے روزی دے. حضرت اللہ فرماتا ہے میرے کلیم یہی تجھے بتانا چاہتا ہوں, تو بال بچوں کی فکر مت کر, میں رزاق ہوں, میں رب العالمین ہوں, ساری کائنات کا رب میں ہوں, سب کی روزی کا ذمہ میرے ہے. 12واں پارہ پہلی آیت, وما من دابۃ الا علی الارض رزقھا. 12واں پارہ کھولو, پہلی آیت ہے. زمین پر جتنے لوگ چل پھر رہے ہیں سب کی روزی کا ذمہ رب نے اپنے ذمے کرم پر لے لیا ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں میں کماؤں گا نہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا تو میرا گھر نہیں چلے گا. ارے ایسا نہیں ہے. ہر رزق مقسوم, میرے امام نے اپنی تلوار پہ لکھ دیا تھا, سب کا رزق اللہ نے بانٹ دیا ہے. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, ہے کہ نہیں؟ تمہارے نصیب کا جو دانا ہوگا جب تک تم کھاؤ گے نہیں, دنیا سے جانے والے نہیں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا
قدرت کا کرشمہ دیکھا؟ پتھر کے 4 ٹکڑے ہوئے، پتھر میں پتھر، پتھر میں پتھر، اس میں سے کیڑا نکلا، اور کیڑے کے منہ میں کیا ہے؟ ہرا پتا ہے، وہ رزق کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ کوئی مقدس کیڑا ہے؟ اس نے کوئی بہت زیادہ عبادت کی ہے؟ مولا تو نے اس پر کرم کی برسات۔ ارے بھائی 4 پتھروں کے اندر اللہ کیسے رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ کوئی مقدس کیڑا ہے، بہت زیادہ تیری کوئی عبادت کرتا ہے یا تسبیح کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ عام کیڑوں کی طرح، یہ بھی میری مخلوق ہے۔ زمین پر جتنے کیڑے مکوڑے ہیں نا وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرین پرین، یہ سب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ذرے ذرے سے نمایاں ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی میں ہے محال۔ رب اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، تمہارا وہم، تمہاری سوچ، تمہاری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی، سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں رب ہے۔ دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، قربت کا یہ عالم رگے جاں سے قریب، میرا رب اتنا قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، تم مجھے ادھر ادھر کہاں دھنو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تم رب کو ادھر ادھر نہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال کی روح پکار اٹھتی ہے، اپنے ہی من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا نہ بن، ارے اپنا تو بن، اپنے آپ کو دیکھ، اپنی جسم کو، اپنے وجود کو دیکھ، تجھے اللہ مل جائے گا۔ اللہ کے ہونے کی دلیل تیرا وجود خود ہے، تو اپنے آپ کو تو دیکھ، اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ مقدس کیڑا کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا کہ 4 پتھروں میں رہ کے بھی تو اسے رزق دے رہا ہے، اتنی نوازش، اتنا کرم، اتنے احسان مولا کس وجہ سے؟ رب نے فرمایا کیڑے سے ہی پوچھ لے۔ اب کیڑا جواب دیتا ہے، کیڑا کہتا ہے اے کلیم سبحان اللہ من یرانی، کیا انداز ہے، قربان جاؤ، اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، کلیم سے کہہ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہی ہے، یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ کیڑا کیا جواب دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ 4 پتھروں میں اللہ نے جس کے رزق کا انتظام کیا ہے وہ کیڑا حضرت کلیم سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ من یرانی، پاک ہے میرے رب کی ذات، سبحان اللہ من یرانی، میرا رب پاک ہے، من یرانی ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ من، پاک ہے رب کی ذات، اس کی قدرت کیسی ہے؟ 4 پتھروں میں ہوں، پتھر کے اندر پتھر، پتھر کے اندر پتھر، چوتھا پتھر ٹوٹا ہے تب جا کے وہ کیڑا نظر آیا، اور وہ بھی رزق کھا رہا ہے، تو وہ کیڑا جواب دیتا ہے سبحان اللہ من یرانی، پاک ہے میرا رب کہ 4 پتھروں میں بھی مجھے دیکھتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ اور آج کا مسلمان سوچتا ہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چلو چوری کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چلو کلٹی مار لو تھوڑا سا، ہے کہ نہیں؟ کسی کو دھوکہ دے دو، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اس کی شان یہ دلوں کے بھید جان لیتا ہے، میرے رب کی شان یہ ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چلو، ارے ایسا نہیں ہے پیارے، رب تو ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی شان ہے، وہ تو دلوں کے حالات بھی جان لیتا ہے۔ تو کیڑے نے کتنی پیاری بات کہی سبحان اللہ من یرانی، یہ کیڑا کہتا ہے پاک ہے میرے رب کی ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور پھر آگے فرمایا صرف دیکھتا ہی نہیں ہے وَيُسْمَعْ کلامی، یہ میرے رب کی شان تو دیکھو، مجھے دیکھتا بھی ہے، 4 پتھروں میں ہوں، مجھے دیکھتا بھی ہے، وَيُسْمَعْ کلامی، اور میری بات سنتا بھی ہے، میرے 4 پتھروں میں رہ کے ایک چھوٹی سی مخلوق رب سے کہتی ہے مولا بھوک لگی ہے، رب بات سن لیتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، وَيُسْمَعْ کلامی وَيُرْزِقْنِی، اور مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ آج سوچتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ارے قبول ہوگی تو پکار تو صحیح، رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، تہجد کے وقت اٹھ، تہجد کے وقت وضو کر، رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے کھڑا ہو جا، اپنے دکھڑے رب کو سنا، پھر دیکھ رب تیری نہیں سنتا ہے،
سنانے کا وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو بے زبانوں کی زبان سن لیتا ہے. میرے رب کی شان یہ ہے، بے زبانوں کی زبان سننے والا. اور تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. 4 قسمیں کھانے کے بعد تو تیری پیدائش کی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 مقدس چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا. کتنی محبت ہے تجھ سے. والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینا طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین امن والے شہر، شہر مصطفیٰ جس شہر میں مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے، بلد امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب فرماتا ہے 4 مقدس چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہے رب میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان بنایا ہے، بڑی ہی حسین مورت میں نے بنائی ہے. انسان اپنے آپ کو تو پہچان، رب تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے رب کی بارگاہ سے بھٹکے ہوئے انسان، یہ تو بڑا کریم رب ہے. اس کریم رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. اس نے تو تجھے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا رب نے تیری ضرورتوں کا خیال بھی کیا ہے. ہر ضرورت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ارے کوئی باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کرے گا، کوئی ماں اپنی اولاد سے کیا محبت کرے گی جو محبت اللہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے. 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی رب کی ذات. لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اذانیں ہوتی ہے ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں. رب پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی، کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، ادھر ادھر کامیابی نہیں ملے گی، لوگوں کے تلوے چاٹنے سے کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی چاہتے آؤ میری بارگاہ میں. کامیابی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. قرآن میں رب فرماتا ہے عزتیں دنیا میں ڈھونڈتے ہو، دنیا کے بازار میں سوچتے ہو کہ پیسے سے عزتیں مل جانے والی ہے. اگر آج پیسے سے عزت، دولت سے عزت کمائی جاتی تو ہر امیر آدمی آج عزت والا ہوتا. پیسوں سے عزتیں نہیں ملتی، عزتوں کا خالق اللہ ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزتیں ڈھونڈنی ہے تو رب کی بارگاہ میں آؤ، رب کے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، محبوب کے غلام بن جاؤ. اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. ضرورت ہے رب کو. الرزق مقسوم. میں نے جو آیت کریم بات بہت دور چلی گئی، موضوع تو ادھورا ہی رہ گیا. قرآن کہتا ہے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ غلط طریقوں سے لوگوں کے مال آپس میں نہ کھاؤ. آج ہم نے گناہوں کے نام بدل دیے. رشوت کا نام گفٹ رکھ دیا ہے نا. رشوت کو رشوت ہو رہی ہے تو تحفہ ہے. ارے تحفہ لے لو مولانا صاحب، آپ میری طرف سے تحفہ ہے. اور پھر مولانا صاحب کو اپنی مرضی سے مسائل پوچھیں گے. غیر مسلم اس کو یہی تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آج تو امام بھی بک گئے، فتوے بھی بکتے ہیں، تقوے بھی بکتے ہیں. آج حالت کیسے ہو گئے؟ اندر اندر مسلمان لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. ہے کہ رشوت کا نام ہم نے تحفہ رکھ دیا، گفٹ رکھ دیا. چگلی کا نام گپ سپ رکھ، چلو باہر بیٹھ کے تھوڑی گپ سپ کر دے. ارے گپ سپ نہیں ہے، یہ چگلی ہے، غیبت ہے. اور ہم نے گپ سپ رکھ لیا ہے. گناہوں کے نام بدل دیے نا. دھوکے کا نام اپنے فن رکھ لیا ہے. میں ٹیلنٹ ہے، لوگوں کو چالاکی سے یہ کرنا، کہاں ٹیلنٹ ہے اس کے بارے. بھائی کیا گناہ ہے؟ لوگوں سے چیٹ کرنا گناہ ہے. بھول گئے ہم لوگ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلط طریقے سے تم پیسہ تو کما لو گے لیکن اس میں برکت نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسہ زیادہ ہونے سے کام مطلب نہیں ہے، پیسہ کم ہو لیکن اس میں برکت ہونی چاہیے. میں نے بڑے میرے وہ فرنٹ جو گاڑی نکلی ہے اس کا میں نے مالک کے بیچ میں بیان کیا تھا. میں نے بتایا تھا کوئی اتنی بڑی کار کا مالک لیکن تو ایک بسکٹ بھی نہیں کھا سکتا، ایسی بیماری میں مبتلا. بڑے بڑے ملینر کروڑ پتیوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نیوز میں وغیرہ پڑھتے ہیں. اللہ نے بڑی دولت دی ہے لیکن شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے. ڈائبٹیز ہے اور یہ سب چیزیں نہیں کھا سکتے. ہائی پریشر ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، سب چیزوں سے محروم. سامنے ساری دولت ہے، دسترخوان بھرا پڑا ہے لیکن کھا نہیں سکتے. ہے کہ نہیں؟ تو دولت ہونے سے کام نہیں ہے. اللہ برکت عطا کرے. ہو کم، پیسہ کم ہو لیکن اس میں برکت ہو. حضرت مسعد بن ابی مسعد صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے، میرے آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے 1 کلو
جو 1 کلو جو مجھے عطا کیے. لیکن کیا آسان ہے حضور کی عطا میں. ہاتھ جس سمت اٹھا، اعلی حضرت پکار اٹھے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. حضرت مسعد بن ابی مسعد بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے 1 کلو جو مجھے عطا کیے تھے، میں کھاتا رہا. میرے آقا نے کہا تھا مسعد بس اس میں سے نکال کے کھاتے رہنا، نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، یہ بس کم نہیں ہوگے. حضرت مسعد بن ابی مسعد کہتے ہیں کہ حضور کا ظاہری زمانہ، جب تک حضور دنیا میں ظاہری حضور حیات رہے، میں کھاتا رہا، جو کم نہیں ہوئے. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے 2.5 سال، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، دور خلافت صدیق گزرا، میں وہی جو کھا رہا. 1 کلو کتنے جو کتنے ہیں؟ 1 کلو جو ہے، میرے آقا نے عطا کیے تھے. دستے مصطفیٰ کی یہ دیکھیے برکت، دیکھیے حضور کے ہاتھ کی برکت. کہاں حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق 10.5 سال، حضرت عمر فاروق کا زمانہ گزرا، جو وہی 1 کلو ہے. میں کھاتا رہتا ہوں، گھر میں روٹیاں بن رہی ہے، بیوی بچے کھا رہے، ختم نہیں ہو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور گزرا، مولا علی کا دور گزرا، جو 1 کلو ہے، ختم نہیں ہو رہے ہیں. لوگ پوچھے مسعد یہ تو نے کون سی کھیتی لگائی ہے، تیرے گھر میں اناج ہی کم نہیں ہوتا، تو کون سی کھیتی کرتا ہے، کون سی فصل بوئی ہے تو نے اپنے کھیت میں، تیرے گھر میں اناج کم. کہاں میرے نبی نے 1 مرتبہ 1 کلو جو عطا کیے تھے. کہاں تھا مسعد؟ کھاتے رہنا، یہ دستے مصطفیٰ کی برکت ہے. مال زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں برکت ہونی چاہیے. ہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، برکتیں اٹھ گئی ہے، برکتیں اٹھ گئی ہے. ضرورت ہے اس چیز کی کہ برکت حاصل. باتیں بہت ساری ہے، بند کروں؟ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا، وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مولا حسین نے جو زندگی کے اصول بیان کرے نا، ان اصولوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو عمل کریں. انشاءاللہ آئندہ کل پھر باقی باتیں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا حاضر ہونا یہاں امام حسین کی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے، اور امام کی نگاہ کرم ہم پر تادر قائم و دائم رکھے. کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ دیں. کربلا کے جہان سارا کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین بن علی مشکل کشا، یا مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام. کربلا کے جان ساروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو، جس نے کربلا میں جان دی، جس نے کربلا میں جان دی، ان سب ایمانداروں کو سلام. کربلا کے جان ساروں کو سلام. فاطمہ زہرا کے پیاروں، اتنا کرم شاہ امم ہو، خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے میں دفن ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کریم آقا سجا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیاز اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم ہمارا اس مسجد میں آ کر جمع ہو کر مولا سب کے لیے مولا یہ جو محفل سجائی ہے مولا، اس محفل میں حاضر ہو کر جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں مولا وہ بھی محفل میں حاضر ہے، وہ بھی امام علی مقام کی اس روح پرور محفل میں حاضر ہے مولا، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے مولا کریم۔ جو پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے مولا، امام علی مقام کی شہادتوں کے صدقے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی مصیبتوں میں آسانیاں فرما دے مولا، تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں مولا، مولا تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے مولا، ہماری آزمائش مت لے مولا، ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں مولا، تو طاقتور ہے مولا، مولا تو قدیر ہے مولا، تو قیوم ہے، تو حی ہے مولا، مولا تو ستار و غفار ہے مولا، تو رحمان الرحیم ہے مولا، ہم تیرے کمزور بندے مولا، تو طاقتور ہے مولا، اس آزمائیوں سے مولا، ان بیماریوں کی آزمائیوں سے ہمیں نہ گزار مولا، مولا ہم میں کوئی حسین ابن علی نہیں ہے مولا جو تیری آزمائشوں میں کھرا اترے مولا، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں مولا، اپنے فضل سے مولا اس بیماریوں کو دور فرما دے مولا۔ جو مسلمان بیمار ہے مولا، جو اس بیماری میں دنیا سے گئے مولا، انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا کریم۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، دیگر جو بیمار ڈائبٹیز ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں مولا، کیسی کیسی بیماریاں ہیں مولا، ہم ان آزمائشوں سے نہیں گزر سکتے مولا، تو فضل فرما مولا، تو رحم فرما مولا، بیماریوں سے صحت و تندرستی عطا فرما مولا کریم۔ جو لوگ بے روز مولا انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، بیٹیاں رحمت تو عطا کی ہے، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے، لیکن جب ملتے مولا بیٹیوں کے ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، میری بیٹی کا رشتہ کہاں سے آئے گا مولا، تو کریم ہے مولا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ مولا، زینب کبریٰ کا صدقہ مولا، جن کی جوان بیٹیاں ہے مولا انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا فرما، اچھے نصیبے عطا فرما، بیٹیوں والوں کو مولا اچھا مقدر عطا فرما مولا کریم۔ جن کے جوان بیٹے ہیں ماں باپ کے نافرمان ہے مولا، جوان بیٹوں کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اولاد عظیم نعمت ہے لیکن اولاد کو نیک بنا، ایک بنا، سیرت کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ اس مسجد کو بنانے میں اور اس محفل کو سجانے میں جن دامے درم قدم سکھن نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا، تمام کی خدمات کو قبول فرما، تمام کو حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرما، تمام کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما مولا کریم۔ تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وصفينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله